نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ میری قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یوٹیوب پر دیکھنے والی فیملیز اور پاکستان میں رہنے والے مسلمان بہن بھائی اور دوسرے ممالک میں رہنے والے میرے پیارے بہن بھائی، السلام علیکم۔ آپ کو بنت فرات ہاشمی اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہے۔ میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، آج میں 4-5 دنوں کے بعد دوبارہ وظیفہ بنا رہی ہوں، کیونکہ رمضان کی جدائی نے ہمیں اس طرح کر دیا کہ کوئی وظیفہ بنانے کو اور کوئی بات بتانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رمضان کے آنے کی خوشی کرو اور رمضان کے جانے پر دکھ کرو تو پورا سال تمہیں خوشیاں ملیں گی اور دکھ تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے۔ اسلام میں، مذہب میں، قرآن پاک کے پڑھنے میں جس طرح ہم نے رمضان میں نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں پورا سال وہی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے تھمبنیل لگایا ہے شہید جنید جمشید صاحب کا، کیونکہ ان کا شہید کا رتبہ ہے، یہ حادثے میں شہید ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جنید جمشید کا بتایا ہوا ایک لفظ کا وظیفہ، اس لفظ نے مجھے دولت شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ جنید جمشید کے امیر ہونے کا راز، میرے پیارے بہن بھائیوں، جس کے دل میں، سینے میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جس کے سینے میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے، جس کے سینے میں محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور تقوی اختیار کر لیں اور اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرنے لگیں، تو پھر انہیں ایسے راز سینے میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک ہی لفظ میں ان کی شہرت اور بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ جنید جمشید اس طرح شہرت کی بلندیوں پر پہنچے جب انہوں نے مذہب میں، اسلام میں اور تبلیغ میں اپنا ساری زندگی وقف کر دی۔ اسی طرح آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، آگے شیئر کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو دبا دیجیے گا۔ شکریہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، رمضان تو چلا گیا، لیکن رمضان کے جانے کے بعد جتنی ہم نے رمضان المبارک میں نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عید کے دنوں ہمیں اس کا تحفہ واپس ہمیں لوٹا دیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو مزدوری کا صلہ پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی دے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کی خوشیاں اور عید پر جو تحفے دیے ہیں خوشیوں کے طور پر، وہ ہمیں مل چکے ہیں، اور جو نیکیاں ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت میں عطا فرمائیں گے، یعنی قیامت کے دن ہمارے اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، انسان کو اگر اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے تو اس کے ساتھ ہی پھر دل میں ایمان کو پختہ کر لینا چاہیے، اسی طرح میرے پیارے بھائی جنید جمشید نے کیا تھا اور بہت سے لوگوں کو بھی اس راستے پر چلایا تھا، کیونکہ انہوں نے تبلیغ کا تمغہ لیا اور تبلیغ کا پرچم اٹھا کر تبلیغ شروع کر دی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں،
بقول جنید جمشید فرماتے تھے کہ جب میں نرم بستر پر سوتا تھا یا گانا بجاتا تھا اس وقت مجھے سکون نہیں تھا۔ جب میں نے قرآن پڑھا، پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ، اسی طرح تیسرا سپارہ پڑھا، مجھے سکون ملتا گیا۔ اسی طرح میں ایک مسجد میں گیا، مسجد میں ایک خستہ حال چارپائی پڑی تھی، وہاں میں لیٹ گیا، مجھے اتنی نیند آئی کہ مجھے اتنا سکون مل گیا کیونکہ وہ اللہ کی گود میں آ چکے تھے۔ میرے پیارے بہن بھائی، جب اللہ کی گود میں انسان آ جائے تو اللہ اسے اپنی لوری بھی دیتے ہیں اور انہیں سکون کی نیند بھی سلاتے ہیں، پھر ان کے ذہن و دل میں سکون آ جاتا ہے اور کسی پریشانی، کسی ڈپریشن، کسی طرف بھی ان کے طرف دل اور دماغ نہیں جاتا۔ کیونکہ اس طرح سمجھ لیں جس طرح ایک انسان اپنے اللہ کو راضی کرتے کرتے اللہ کی رضا میں رچ بس جائے تو پھر وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جنید جمشید بھائی بھی وہی تھے، وہ اللہ کو جب پسند آ گئے تو پھر اللہ نے ان کو اپنے دل کو سکون کا محور بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی پکا اور سچا مسلمان بنائے اور ایمان والا مسلمان بنائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں، ایک لفظ کا وظیفہ ہے۔ کچھ اس طرح سے ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ، ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ المستعان علی ما تصفون۔ چھوٹا سا لفظ ہے اللہ المستعان علی ما تصفون۔ جس کسی نے بھی پڑھا وہ دولت سے اور شہرت سے مالا مال ہو گیا۔ اس وظیفے کا کچھ عمل اور بھی ہے، آپ تسبیح میں پڑھ لیں یا پھر اس طرح کریں، ہر نماز کے بعد جیسے انگلیوں پر پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور دوسری یہ جو کسی کو پریشانی ہو یا کسی حاکم کے پاس جانا ہو یا کوئی ایسا امتحان آ کھڑا ہو یا کوئی عدالت کا فیصلہ ہو، آپ نے وہاں جا کر 21 مرتبہ اللہ المستعان علی ما تصفون پڑھنا ہے اور پھونک مار دینی ہے۔ پھر میرے اللہ کے کرشمے دیکھیے گا، اللہ فوراً ہی آپ کے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، آپ کو میں نے وظیفہ بتا دیا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اگر آپ کو وظیفہ پسند آئے تو ویڈیو فل واچ کرنی ہے، کیونکہ ویڈیو فل واچ کیجیے گا پھر آپ کو بات کی سمجھ آئے گی۔ اس طرح نہ کیجیے گا کہ پہلے دیکھ کر آگے آپ نہ دیکھیں، نہیں، پوری واچ کیجیے گا۔ اور سب یوٹیوب پر دیکھنے والے یوٹیوب جتنے بھی ہیں ان سے یہی میری گزارش ہے، جیسے ہی کوئی کسی کا چینل گرو نہ کر رہا ہو، آپ ان کو سپورٹ کے لیے ان سے آگے بڑھیے، ساتھ دیجیے، کیونکہ آپ کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح میرے چینل کو ضرورت ہے اسی طرح باقی چینل کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے ایک بیڑا اٹھا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا، حدیث بتانے کا، قرآن کی پاک کی تلاوت کرنے کا اور سچے واقعے بتانے کا۔ آپ لوگ اس پر سپورٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دیتے، وہ اللہ ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب ایک انسان کی نیکی پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ بار بار اسے کروانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تاکہ انسان گمراہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دل کو مائل کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی بارش کرتا ہے، نعمت کی بارش کرتا ہے، اور اس طرح بارش کرتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے پاس پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ کیا راز ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں،
کوشش کیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے، جس طرح میں روزانہ آپ کو کہتی ہوں، اور رب کو راضی کرنے کا طریقہ آسان ہے، نماز، قرآن، تسبیح، ذکر، درود اور اسی طرح اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ دعا کیجئے، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے پیارے بھائی جنید جمشید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان سے جو نوجوانی میں کوئی گناہ بھی سرزد ہو گیا ہو اسے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو پریشان حال مسلمان بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جن کے اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے۔